الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في ذم يزيد الذين بدلوا نعمة الله كفرا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے
یزید کا ظلم قسط نمبر 3۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اسی آیت کریمہ کے تحت الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ، یہ میں صرف ربط بنانے کے لیے پچھلے جمعے کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ آپ کو وہ بات یاد آ جائے کہ کیا کچھ ہوا تھا اس آیت کے تحت۔ تفسیر مظہری ہے، جلد 4 ہے، اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 116 پر علامہ مفسر امام محدث فقیہ ارشاد فرماتے ہیں ثم کافر یزید ومن معہ بما انعم اللہ علیہم وانتصبوا لعداوت آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاتلوا حسین ظلمہ وکافر یزید بدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی انشد ابیاتا حین قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ومضمونها این اشیاخی ینظرون انتقامی بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بنی ہاشم۔ یہ میں نے آپ کو اس آیت کے تحت پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ کافر یزید و من معہ، یزید نے کفر کیا، وہ من معہ، جتنے اس کے چمچے کڑچے فوج یہ وہ دنیاوی دولت کے پجاری اور دنیاوی دولت کے بھوکے بھیڑیے کتے جتنے بھی تھے، سب کے سب نے کفر کیا۔ سب کے سب نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ وانتصبوا لعداوت آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بدماشوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی آل پاک کی دشمنی کا جھنڈا بلند کر رکھا تھا۔ آل پاک کی دشمنی کا جھنڈا، اور میں نے باقاعدہ اس میں آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ کسی ملک کا جھنڈا جو ہوتا ہے وہ اس کی علامت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان اور کفار کے لشکر آمنے سامنے جاتے تھے سرکار دو جہاں علیہ السلام کے زمانہ میں، تو وہاں بھی جھنڈا دونوں طرف اپنی اپنی علامت کے لیے باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جھنڈا ہوتا ہے اس گروہ اور اس طرف والوں کی علامت کا۔ تو یزیدیوں کی علامت کا جھنڈا آل نبی سے دشمنی ہے، یزیدیوں کی علامت کا جھنڈا آل نبی سے دشمن کی پہچان ہی آل نبی کی دشمنی ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں۔ پھر مفسر قرآن نے مزید لکھا وَقَاتَلُوا حُسَيْنًا رضی اللہ تعالی عنہ ظلمًا، اور انہوں نے نواسہ رسول تاجدار کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ظلمًا۔ کس انداز سے؟ ظلم کرتے ہوئے۔ یہ ظلمہ کا جملہ بتا رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، میں تو یہی کہوں گا، 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، 2 شہزادوں کی، یہ کوئی دشمنی والی لڑائی نہیں تھی۔ دشمنی کے بغیر اتنا ظلم ہو گیا۔ ایسا ظلم سرکار علیہ السلام جب سے تشریف لائے بظاہر ایسا ظلم کبھی کسی نے کسی پر، وہ کہہ رہے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، اور جملے کیا ہیں؟ وَقَاتَلُوا حُسَيْنَ ظُلْمًا، ان بدبختوں نے ناحق امام پاک کو شہید کیا۔ ناحق، ایک ہوتا ہے بندہ اسلام تقاضا کرتا ہے اس کو قتل کر دو، مثال کے طور پر ایک بندہ شادی شدہ ہے،
اس میں ساری شرائط بھی پائی جاتی ہیں اور اس سے زنا ثابت ہو گیا، عورت ہے یا مرد ہے، اس سے زنا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اب قاضی اسلام کو حکم ہے اس کو میدان میں کھڑا کر، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بلا اور ان کو حکم دے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے یہیں ہلاک کر دیں۔ یہ جو قتل ہے یہ اسلام کا حکم ہے، یہ ناحق نہیں ہے، یہ قتل ناحق۔ اسی طرح ایک شخص نے یا 20 بندوں نے یا 100 بندوں نے یا 50 آدمیوں نے ایک بندے کو قتل کر ڈالا، ایک مسلمان کو، اور ان کے قتل قاضی کی عدالت میں، جج کی عدالت میں جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق قتل کا ثبوت مل گیا، اس کے مطابق قتل کا ثبوت مل گیا، تو اب جتنے قتل کرنے والے تھے، جتنے قتل کرنے والے تھے، ان سب کو اس ایک کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو قتل ہے یہ قتل حق ہے، یہ قتل حق ہے، یہ قتل ظلم نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا، جو کسی کو قتل کرے اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، اس کو قصاصاً قتل۔ جو محسن، شہادت کے ساتھ محسن ہو، میں نے یہ مفتیوں کے لیے جملہ بولا ہے، اگر اس سے زنا کا ثبوت جو اسلام میں درکار ہے، ہماری عدالتوں کے نظام کی بات میں نہیں کر رہا، جو اسلام قرآن و حدیث کا نظام ہے، زنا کا ثبوت کیسے ہوتا ہے، جو زنا کا ثبوت محسن شخص، مرد یا عورت، ثابت ہو جائے تو حکم کیا ہے، اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کے اندر ایک شخص سرکار علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خواہ وہ مسلکاً یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو، تو قاضی اسلام پر جو اس وقت کا حاکم ہے اس پر فرض ہے اس مرتد کو قتل کرنا، اس مرتد کو، جیسے آسیہ ملعونہ، خبیثہ، کتیا، گستاخی رسول کر چکی، اقرار بھی کر چکی، اب حاکم وقت پر فرض ہے کہ اس کتیا کو فی الفور پھانسی دے، فی الفور کیا دے؟ پھانسی دے۔ تو یہ جو قتل ہے یہ قتل حق ہے، یہ حاکم پر فرض ہوتا ہے اس طرح کا قتل کرانا۔ اگر وہ نہیں کرائے گا اس طرح کے قتل جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، جو اسلام کی حدود و قصاص ہیں، اگر وہ جاری نہیں کرے گا تو اس کے ملک کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، جو اس وقت آپ وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر چور کو شرعی سزا ملتی، اگر ڈاکو کو شرعی حد لاگو ہوتی، اگر قاتل کو قصاصاً شریعت کی روشنی میں قتل کر دیا جاتا، اگر شرابی کو شریعت والی سزا دی جاتی، خواہ وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہوتا، خواہ وہ صدر ہی کیوں نہ ہوتا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو وزیر بن گیا جو مرضی کرے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کے اپنے من گھڑت قانون ہے، فلاں یہ کر لے تو خیر ہے۔ اسلام میں خیر نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسلام میں وزیر اعظم کو، حاکم وقت کو معزول بھی تب کیا جاتا ہے جب وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو 5 سال والا تماشا یہ تو ہندوؤں نے دیا ہوا ہے، انگریزوں نے دیا ہوا ہے۔ اسلام کے جتنے عہدے ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، نیچے گورنر ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، حتیٰ کہ مؤذن مسجد، خادم مسجد تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ کسی کو اتنے سال ہو گیا اب نکال دو۔ ہاں، جب وہ ایسا کام کرے، انتظامیہ ہو، خطیب ہو، امام ہو، خادم مسجد ہو، مؤذن مسجد ہو، اسی طرح گورنر ہو، وزیر اعلیٰ، جو اس وقت کی اصطلاحات ہے میں اگر وہ لے آؤں، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کا قانون یہ 5 سال 10 سال 20 سال والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام، جب تک زندہ ہے کسی مائی کے لال کو جرت نہیں ہوئی، حضور اتنا عرصہ ہو گیا، جب آپ نے پردہ فرمایا تو دوسرا حاکم وقت فاروق اعظم جب تشریف لائے، 5 سال کیا، وہ تو ڈبل 5 سال سے بھی زیادہ آپ نے حکمرانی فرمائی ہے فاروق اعظم نے۔ یہ تو یہودیوں کا دیا ہوا طریقہ ہے، یہ جو ہر 5 سال کے بعد بدماشی ہوتی ہے۔ اسلام والا طریقہ اگر اختیار کیا جائے
یہ جتنے بیٹھے ہیں نا قومی اور صوبائی اسمبلی میں بدماش، یہ سارے جیل میں جانے کے حقدار ہیں۔ اگر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست والا ووٹنگ کا قانون اگر لاگو ہو جائے، وہاں تو ہر نتھو خیرے کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ وہاں پر علماء، مفتی، محدثین، فقہاء، مجتہدین، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چرسی ہے، ایک بھنگی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ بھی ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا قانون نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اگر یہاں پر قانون لاگو ہوتے قرآن و سنت والے، تو آج ملک میں یہی فتنے فسادات ہوتے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اگر تم شریعت والے قانون نافذ کرو گے تو تمہارے ملک و قوم میں سکون چھا جائے گا۔ آج ایک زانی شخص کو خواہ وہ وزیر اعظم صاحب ہی کیوں نہ ہوں، اس کو چوک میں لٹکایا جائے اور جہاں کوئی 2-3 ہزار بندوں کا مجمع بھی ہو، کل کو کوئی جرأت کرے گا؟ عذاب ہی یہی ہے کہ اسلام کے قوانین نہیں لاگو ہوتے۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، حکم ہے جب تک پکا نمازی نہیں بنتا اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ بے نمازیوں کو حکومت پکڑ کے ڈالے قید خانے میں۔ میں دیکھتا ہوں مساجد اور بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی۔ اسلام کے جو قانون ہیں الحمدللہ وہ صرف اپنے ملک کی ترقی کا باعث نہیں بنتے، بلکہ وہ پوری دنیا کے کفرستان کو لرزا اور کانپ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ نام سن کے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم کا نام سن کے کافر کیوں کانپتے تھے؟ خلیفہ وقت عثمان بن عفان کا نام سن کے کافر کیوں کانپ جاتے تھے؟ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق مولا کائنات امام حسن المجتبی، یہاں تک خلافت چلی علی منہاج النبوہ، تو کافر کیوں کانپتے تھے؟ کیونکہ قانون اسلام والا تھا۔ قانون کون سا تھا؟ اسلام والا تھا۔ جدھر فوج جاتی یا وہ مغلوب ہو جاتے بغیر لڑائی کے، یا جہاد کے ذریعے وہ قبضہ ہی قبضہ، قبضہ ہی قبضہ، سلطنت اسلامیہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ساری برکت کی بلا قرآن و سنت کے حدود و قصاص کی تھی، یہ ساری برکت اس کی تھی۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، سرکار کے قانون کے خلاف کام نہیں ہوگا۔ تو کیا لکھا مفسر قرآن نے؟ وَقَاتَلُ حُسَيْنَ ظُلْمًا، امام علی مقام کو کس طرح قتل کیا گیا، شہید کیا گیا؟ ظلمًا۔ بولو تو صحیح، میں نے اسے ایک جملے کو سمجھانے کے لیے اتنے 10 منٹ لگا دیے تاکہ ان بدماشوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے نہیں جی بغاوت کی تھی، حاکم وقت کے خلاف آئے تھے۔ حاکم وقت کی بھی کوئی شرائط ہے یا بس سارا ظلم رعایا پہ ڈھایا جائے گا؟ حاکم وقت شرابی ہوتے ہیں؟ حاکم وقت یا امیر المومنین جو ہے وہ کنجریوں کو محلوں میں نچوا کے شراب پی کے بدمست ہوتے ہیں؟ حاکم وقت جانوروں کو لڑا کے بدمست ہوتے ہیں؟ شرم و حیا نہیں آتی آج کے یزیدی گروپ کو؟ کہتے جی وہ حاکم وقت تھا، وہ لعنتی وقت تھا اور لعنتی الی یوم القیامہ ہے۔ حاکم ایسے نہیں ہوتے۔ جہاں تک تعلق حاکمیت کا ہے، جہاں تک تعلق یہ کہتے ہیں جی وہ اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے۔ شرم و حیا کرو، بے شرم و حیا کرو۔ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اس کو دنیا کے اقتدار کی خاص ضرورت ہوتی ہے؟ یا تم کیا سمجھتے ہو میرا امام پاک کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ ایک اللہ کے ولی حدیث سمجھا رہے تھے، کوئی 200-250 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ جو جنت میں درخت ہوگا نا، مثلا انگور کا لے لو، سیب کا لے لو، اسی طرح ناشپاتی کا لے لو، تو اس کو عبور کرنے کے لیے نیچے سے اوپر چڑھے نا اگر آپ 500 سال کا مسافت درکار ہوگی۔ کچھ سامعین نے کہا حضور یہ تو جنتی کے لیے عذاب ہے، یہ تو جنتی کے لیے، اس نے پھال توڑنا ہے پہلے اتنا لمبا چوڑا سفر کرے۔ فرمایا یہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو علماء لکھتے ہیں قرآن یا حدیث گھر بیٹھے سمجھ نہیں آتی، کسی کے سامنے دو زانو تلمس کرنے ہی پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا یہ تھوڑی مطلب ہے جو تم نے سمجھ لیا، جنتی جب کہے گا نا میرے دل میں آ رہے انگور کھانے ہیں، وہ جہاں مرضی بیٹھا ہوگا وہ انگور خود بخود اس تک پہنچیں گے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دل میں خیال ہے نا انگور جتنے کھانے ہیں، 1 من 2 من 10 من 20 من 4 ٹن جتنے کھانے ہوں گے، پر آپ حیران ہو رہے ہوں گے ایک بندہ اتنا کھائے گا۔ جی ہاں، ایک بندہ جنت میں اتنی کھائے گا۔ وہاں کام ہی کھانا پینا اور کیا کرنا ہے؟ عبادت تو دنیا میں، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، جنت میں کوئی عبادت
نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں ہے، صرف عیش و عشرت، لیکن اس کے لیے یہاں اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنی پڑے۔ فرمایا مثال کے طور پر، جہاں وہ خطاب کر رہے تھے نا، وہ شہتوت کا سامنے درخت تھا، فرمایا مثال کے طور پر جس طرح کوئی بندہ اس شہتوت کا کھانے کا ارادہ کرے، تو سمجھا رہے تھے ادھر سے جنت میں کیا ہوگا، تو ظاہر میں مثال دی، جیسے یہ شہتوت ہے، ایک بندہ اس کے کھانے کا ارادہ کرے تو جنت میں یہ ہوگا کہ یہ فوراً حاضر ہو جائے، وہ شہتوت کا درخت اس اللہ کے ولی کی طرف چلنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ادھر ہی ٹھہر، میں نے تو مثال دی، میں نے بلایا تھوڑی ہے، میں نے تو مثال دی ہے، میں نے تجھے بلایا، میں کوئی جملہ بولنے کے لیے یہ ایک بات لے آؤں، اس طرح کی سینکڑوں کرامات اولیاء کرام کی موجود ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں کرامتیں اولیاء تو جمع ہے، ایک ولی سرکار بغداد غوث اعظم کی سیرت میں نظر آتی ہیں یار، ایک 1200 سال بعد کا ولی جو امام عالی مقام کی اطرت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر تھے، مثال دے رہے تھے، درخت چل کے آنے لگا۔ اگر میرا امام پاک نہر فرات کو اشارہ کر دیتا، کیا خیال ہے وہ سارا، میں نہر فرات تک نہیں رہنا چاہتا، میرا امام اگر یوں اشارہ کرتا ہے پوری کائنات کا پانی میرے گھوڑے کے قدموں کے نیچے جمع ہو جائے، اللہ کی قسم ہے رب نے امام پاک کو اتنی شان عطا کی ہے، سارا پانی وہی جمع ہو جاتا۔ مجبور نہیں تھے، رب کی تقدیر پہ راضی تھے، مجبور نہیں تھے، لوگوں نے مجبور سمجھ رکھا ہے، لیکن میرا امام رب کی تقدیر پہ راضی تھا۔ امام عالی مقام کو نحق شہید کیا یزیدیوں نے۔ پھر آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ مفسر قرآن نے لکھا وَقَافَرَ يَزِيدُ بِدِينِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یزید نے سرکار کے دین کا انکار کر دیا۔ وَقَافَرَ يَزِيدُ بِدِينِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافرہ انکار کیا، کفر کیا۔ یزید کس نے کفر کیا؟ یزید نے بدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کا کفر کیا؟ سرکار کے دین متین کا اس نے انکار کر دیا۔ حتی انشد ابیاتا حین قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مضمون ہوا ہے حتیٰ کہ جب امام پاک شہید ہو جاتے ہیں، اس لانتی کو جا کے اس کے چمچے کرچھو نے بتایا کہ امام پاک کا سر ہم نے جسم مبارک سے الگ کر دیا ہے، تو جملے بولنے لگا، کہنے لگا این اشیاخی ینظرون انتقامی بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بنی ہاشم، کہتے ہیں آج میرے بڑے کہاں ہیں؟ آج میرے بڑے ابو جال آج کہاں ہیں؟ عتبہ آج کہاں ہیں؟ شیبہ آج، ابو لہب آج کہاں ہے؟ یہ کفر نہیں ہے؟ کہتے ہیں جن کو ان کے نانا نے، ان کے والد نے، ان کے اور ان جیسے عقائد کے متحمل صحابہ و آل بیت نے بدر میں جہنم رسید کیا تھا، آج وہ میرے بڑے کہاں ہیں تاکہ ینظرون انتقامی بآل محمد و بنی ہاشم، تاکہ وہ میرے اس بدر والے انتقام کو جو میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے لے لیا، ینظرون آئے وہ بے ایمان، وہ مشرکین ابو لہب عتبہ شیبہ ابو جہل آئیں اور میرے انتقام کو ینظرون دیکھیں۔ یہ دین محمد کا کفر نہیں ہے؟ جو سرکار کے دشمن بن کے وہاں لڑنے گئے تھے بدر میں، یہ کتا، یہ یزید لعنتی کہہ رہا ہے وہ آئیں، میں نے اپنے بزرگوں کا بدلہ آل رسول سے لے لیا۔ گویا کہ میں اس کو ایک اور اندازے میں سمجھا دوں آپ کو، میں یہاں بیٹھا ہوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں مسلمان ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں اللہ کا کرم ہے آپ سب کیا ہیں؟ ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کسی ایک مسلمان کے بارے میں کہے، اس کا قصور بھی کوئی نہ ہو، کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کو قتل کرنا، آپ بتائیں وہ بندہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کافر ہے؟ دلیل بھی تو ہونا کوئی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمان جب تک شریعت تقاضا نہ کرے اس کے قتل کا، اس کے قتل کو اسلام نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام۔ اس کو آپ قتل کر سکتے، حتیٰ کہ ایک انسان کو انسانیت کے قتل سے تعبیر کرتا ہے اسلام۔ تو قرآن میرے جیسے عام بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا قتل حرام ہے، آپ جیسے عام بندے کے بارے میں کہتا ہے اس کا قتل
جب تک شریعت تقاضا نہ کرے. اور میں نے آپ سے پوچھا میرے یا آپ کے بارے میں کوئی بندہ قتل بھی نہ کرے, فقط اتنا کہہ دے اس کا قتل کرنا جائز ہے, تو آپ نے کہا وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ہے. تو جو میں اور آپ کیا ہیں, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہیں, امام پاک اور آپ کے رفقا کی بارگاہ کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ان نفوس قدسیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم تو خاک سے بھی نیچے ہیں, ہم تو خاک سے بھی نیچے ہیں. ایک بندہ میرا اور آپ کا یا پوری کائنات کے کسی مسلمان کے قتل کو, جبکہ اسلام اس کے قتل کا تقاضا نہ کرتا ہو, کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یزید لعین نے صرف قتل کو جائز ہی نہ سمجھا, وہ ظلم کرائے کہ کبھی ظلم نے وہ ظلم نہ دیکھا. اور جب قتل کر چکا, کم و بیش سرکار مدینہ علیہ السلام کی عطرت پاک کے افراد کم و بیش 15 سے 20 افراد رسول اللہ کی عطرت کے تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے, اور بقایا سرکار کے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جن کو ان بے ایمانوں نے شہید کیا. صرف ان کے قتل کو جائز نہ سمجھا, جب ان کو شہید کر چکے اب شیخیاں مار رہے ہیں, اب اپنے محل میں بیٹھ کے بہادری اور شجاعت مندیاں دکھا رہے ہیں. کہتا ہے این اشیاخی ینظرون انتقامی بآل محمد و بنی ہاشم, کہتے ہیں وہ میرے بڑے بے ایمان کافر کہاں مر گئے جن کو بدر میں رسول اللہ نے جہنم رسید کیا تھا, آئے دیکھیں میں نے ان کا انتقام آج عطرت رسول سے لے لیا ہے. ابھی بھی اس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ علامہ نے بھی یہی قرآن کی تفسیر لکھی. پھر آگے سنیں, وَأَيْزًا أَحَلَّ الْخَمْرِ, أَيْزًا أَحَلَّ الْخَمْرِ, اس لعنتی شخص نے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا. یزید نے شراب کو, دیکھیں اگر میں بات کروں نا اپنی, پھر تو کوئی شک ہو, ابہام کو ڈاؤٹ ہو, پتہ نہیں اس نے ٹھیک بھی کہا یا نہیں. اگر بات ہو سینکڑوں سال پہلے کے مفسر قرآن کی, جس پر بریلویت کا لیبل بھی لگا ہوا نہیں ہے, ہمیں باہر یہ تانے ہوتے ہیں نا, اپنے مسلک کی کتابوں لے آتے ہو, اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا, مفتی احمد یا خان نعیمی, ہمارے لیے تو سر آنکھوں گئے الحمدللہ, کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کے سوا کچھ بھی لکھا. لیکن بد مذہب اعتراض کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ قبلہ آپ کے سامنے تفسیر مظہری ہے, یہ اعلیٰ حضرت اس کے مصنف نہیں ہے, اور یہ عربی زبان میں ہے, اور یہ آپ لوگوں کی لائبریریوں کی زیب و زینت بھی بنی ہوئی ہے. سینکڑوں سال پہلے کا مفسر قرآن کیا لکھتا ہے, وَأَيْزًا أَحَلَّ الْخَمْرِ, یزید نے شراب کو کیا کیا تھا؟ آپ سے سوال ہے, خنزیر حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہ حلال ہے, وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ شراب اسلام کی روشنی میں حرام ہے یا حلال ہے؟ تو جو بندہ ہم میں سے کہے شراب حلال ہے, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو یزید نے کہا شراب حلال ہے, وہ کیا ہے؟ بات ہی ختم ہے. یہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ابھی کہتے ہیں وہ جناب والا, وہ امیر المومنین بھی ہے, وہ جنتی بھی ہے, سب کچھ ہے. کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. جو تمہارا ایک بہت بڑا اعتراض ہے نا حدیث قسطنطنیہ, ہم اس کا بھی جواب لے آئیں گے اپنے موقع مال پہ, وہ بھی آ جائے گی. جو تمہاری بکواس ہے نا ہر مسلمان کو, جس کی وجہ سے تم گمراہ کرتے ہو, اس کا بھی ہم انشاءاللہ اسماء اور رجال کی فن کی روشنی میں, احادیث کے فن کی روشنی میں ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ بھی سنیں گے, بعد میں انٹرنیٹ وہ جو یزید کو جنتی بنا رہے ہیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ الرحمن. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے, شریعت نے, قرآن نے شراب کو کیا قرار دے دیا؟ اور اس کے جملے سنو, فَإِنْ حُرِمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ, کہتا ہے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کیا ہو گیا اگر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے, یومن آج کل, آج کے دن میں, علی دین احمد, کس دین نے اس کو حرام کیا ہے؟ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یزید اپنے چمچے کڑچھوں میں یہ لیکچر دیتا تھا, کہتا تھا کیا ہو گیا اگر رسول اللہ کی شریعت نے شراب کو کیا کر دیا؟ حرام کو, تو کوئی بات ہی نہیں ہے.
فخذها على دین المسیح ابن مریم. کہتا کوئی مسئلہ نہیں، اگر رسول اللہ کی شریعت نے شراب کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. تو کہتا تم اس طرح کرو، عیسائی بن جاؤ، شراب پیتے رہو. کیونکہ عیسائیوں کے مذہب میں شراب حلال ہے. عیسائی مذہب میں شراب کیا ہے؟ حلال ہے، تھی اور آج بھی حلال ہے ان کے مذہب میں. کن کے مذہب میں؟ یہ کتنا بڑا لعین ہے. اسی ایک جملے سے آپ اندازہ لگاؤ. کہہ رہا ہے کیا ہو گیا، کہہ رہا ہے کیا ہو گیا. اگر شراب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، اس کو یوں بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. یزید کہتا تھا اپنی فوج کو، اپنے چمچے کرچوں کو، کیا ہو گیا اگر شراب کو قرآن نے حرام کر دیا ہے؟ تو اسلام میں جو حرام ہے قرآن نے ہی حرام کیا ہے نا. کیا ہو گیا اگر شراب کو رسول اللہ کی حدیث نے حرام کر دیا؟ کہتا ہے فخذھا، تم پی لیا کرو مزے سے، پریشان بھی نہیں ہونا. کیوں پینا ہے؟ کہتا ہے عیسائی بن جاؤ. جس بندے کے دین اور مذہب کا یہ عالم ہو، ایک نشے کی خاطر، ایک شراب کی خاطر وہ کہہ رہا ہے اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، لیکن شراب نہیں چھوٹتی ہم سے. ایسا شخص بھلا جنت کا مستحق ہے؟ میں رات حدیث پڑھا رہا تھا دورہ بخاری میں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شراب پیتا ہے نا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوگا، آنکھیں بالکل نیلی ہوں گی، کتے کی طرح اس کی زبان سینے تک نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کا لعاب بہ رہا ہوگا، اور اتنی گندی بدبو ہوگی اس شرابی سے. جس طرح سے گزرے گا لوگ اس پہ لعنت طعنت کریں گے، کہیں گے یہ کون سا لعنتی ہے، اس کی بدبو نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو حرام سمجھ کے شراب کو پیتا ہے. اس کی حالت یہ ہے، ابھی مزاح پہ نہیں گیا، جب قبر سے نکلے گا تو یہ اس کی حالت ہوگی. اندازہ لگاؤ جو کہے شراب حلال ہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ بولا کرو جب بولنے کا موقع ہے. نہ تو ہمارا کوئی الحمدللہ یزید سے کوئی تعلق ہے، نہ یزید کی پارٹی سے دور تک ہمارا کوئی تعلق ہے. ہم سرکار کے غلام ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں. ہم تمام یزیدیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جتنے لوگ قیامت تک یزید کے اس کام سے راضی ہیں ہم ان پہ بھی. یہ میں نے نہیں لکھا، بہت سارے بزرگوں نے اس کو لکھا ہوا ہے. اب سنو، تفسیر مظری ہے جلد نمبر 5. علامہ امام محدث فقیہ القاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن سورہ نور کے تحت ایک آیت لائے ہیں. تو اس آیت کے تحت آپ نے یزید کے متعلقہ کچھ کلام ارشاد فرمایا. یزید کے متعلقہ کچھ کلام ارشاد فرمایا. ومن کفر بعد ذلک، اور وہ شخص ومن کفر جس نے کفر کیا، بعد ذلک، بعد ذلک کس کے بعد؟ جب قرآن بھی آ گیا، اسلام کے اصول بھی مسلمان لوگوں تک پہنچ چکے، صحابہ و اہل بیت کی نعمت اس کے پاس موجود، اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ کفر. ومن کفر بعد ذلک، اس نے کفر کیا. فاولئک هم الفاسقون الخارجون عن الایمان، پس یہی وہ لوگ ہیں. فاولئک هم الفاسقون الخارجون عن الایمان، یہ مفسر قرآن کے کلمات ہیں. 222 صفحہ نمبر 5 جلد کا نمبر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فاولئک هم الفاسقون کا معنی ہے الخارجون عن الایمان، وہ ایمان سے خارج ہو گئے. وہ ایمان سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. آگے فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ، یہ بات ممکن ہے کہ جو اللہ کریم کا یہ فرمان علی شان ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اشارۃ الی یزید، اشارۃ الی یزید. فرمایا یہ قرآن کی آیت کا جو اشارہ ہے یہ یزید کی طرف ہے. یہ کس طرف ہے؟ یزید کی طرف ہے کہ یزید ایمان سے نکل گیا، یزید اسلام سے نکل گیا، یزید دین اسلام کا منکر ہو کے کافر ہو گئے. منکر ہو کے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اس نے کفر کیا. کیسے؟
پھر وہی بات لے آئے جو میں نے پیچھے عرض کی. تھوڑی سی یہاں پر تبدیل ہے. حیث قاتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے یزید اسلام سے خارج ہو گیا. یزید نے کفر کیا. یزید اس حیثیت سے لعنتی ہے. قاتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شہزادے کو شہید کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شہزادے کو. وَمَن مَعَهُ، اور جو امام پاک کے رفقا تھے، من اہل بیت ہی، جو سرکار کے اہل بیت نبوت سے تھے، ان کو اس نے شہید کیا. جملے سنیں، وَأَحَانَ إِطْرَتَهُ، اور سرکار کی عطرت کی اس نے توہین کی. یزید نے سرکار کی آل پاک کی کیا کی؟ توہین کی. وَافْتَخَرَ بِهِ، اور پھر جب یہ سب کچھ ہو چکا، وَافْتَخَرَ بِهِ، پھر اس پر وہ فخر محسوس کر رہا تھا. کس پر؟ کہ ہم نے آل نبی سے بدلہ لے لیا، ہم نے آل نبی سے بدلہ. وَافْتَخَرَ بِهِ، جملوں پہ غور کرو. اس بات پہ وہ کیا محسوس کر رہا تھا؟ فخر. تو جو بندہ اتنا بڑا ظلم کرے پھر اس پر بجائے افسوس و ندامت و توبہ کے فخر کرے، گویا اس نے اس ظلم کو جائز سمجھا تو فخر کر رہا ہے نا. ہم سے کوئی نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے، ہم سے کبھی کوئی اور چغلی ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، ہمیں جیسے معلوم ہوتا ہے فوراً ہم نادم ہوتے نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں تبھی توبہ کر رہے ہیں. اس لعنتی نے گویا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. وَافْتَخَرَ بِهِ کے کلمات بتاتے ہیں اس نے اس کام کو گناہ ہی نہیں سمجھا. اس لیے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْخَارِجُونَ عَنِ الْإِيمَانِ، یہ بندہ ایمان سے ہی گیا، یزید ایمان سے ہی گیا. یہ مفسر قرآن کے کلمات. اور آگے جو آپ لے آئے، وَبَعَثَ جَيْشًا عَلَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفَعَلَ مَا فَعَلَ فِي وَاقَعَةِ الْحُرَّةِ بِالْمَدِينَةِ وَبِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ شریف. اس لائن کو میں نہیں چھیڑتا، یہ اگلے جمعہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں جو ابھی میں نے عربی پڑھی ہے. اگلے جمعہ کو آپ کو میں عرض کروں گا اس لعنتی نے مسجد نبوی کی کس طرح توہین کرائی تھی. اس لعنتی نے سن 63 ہجری میں، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہے، 2 سال کے بعد اس نے واقعہ حرہ، جس کی سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں پہلی بشارت غیبی عطا فرمائی تھی کہ یہاں پر مدینہ میں ایک وقت آئے گا کہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی. کئی ہزار صحابہ و اہل بیت کو اس نے مدینے میں ذبح کرایا، جس کا مفصل ذکر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک. آج کا خطبہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریے اور آپ کے عقیدے پر ختم کرنا چاہوں گا. حضور داتا گنج بخشی یہ کتاب ہے، آپ کی اپنی تصنیف ہے، کشف المحجوب شریف. یہ داتا گنج بخش کی اپنی تصنیف ہے. مجھے تو لوگ تانا دیں گے یہ یزیدیوں سے تعصب رکھتا ہے اس لیے یوں بولتا ہے. اول تو میں کوئی اپنے والد کے فتوے نہیں سناتا، قرآن و حدیث ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے تعصب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی مسلمان ہے اس کو قرآن و حدیث کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بھائی بولو. تو جب ہم یزید کی مذمت میں قرآن پڑھتے ہیں، سرکار کی احادیث لاتے ہیں، قرآن کی تفسیر لاتے ہیں، تو تعصب کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ تعصب تم رکھتے ہو. میں اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ہماری مسجد سے ہمیں علم نہیں تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے یہ بھی پابندی ہے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے اوپر والے سپیکر میں. مجھے علم نہیں تھا اس بات کا. جب سے علم ہوا میں نے الحمدللہ اوپر والے سپیکر میں دعا کرانا چھوڑ دی. فتنہ تم برپا کرتے ہو، فساد تم برپا کرتے ہو، تعصب تمہیں ہے. میں آج کے جمعے کی بھی اگر بات کروں، دعا ہم کریں تو پولیس یہاں پہنچتی ہے. اس نے 10 سے 12 منٹ بیان اوپر والے سپیکر میں کیا، کوئی آیا پولیس والا؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں سنی کیا ہے، یہ نہیں کسی کو ٹیلی فون کرتے کہ وہ بھونک رہا ہے، اوپر والا مائک اس نے کھول رکھا ہے. ہماری دعا بھی ہو تو ان کے 20 بندے ٹیلی فون کر دیتے ہیں.
دعا کے لیے پولیس آپ کی مسجد میں پہنچتی ہے، وہ 10 سے 12 منٹ خطاب کریں جمعے کا اوپر والے سپیکر میں، ان کو کوئی پوچھنے والا؟ تو فسادی، فتنہ، فساد، ظلم، ستم، حکومت کی قانون جو اسلام کے مطابق ہیں، جو اسلام سے ٹکراتے نہیں، ان کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، تم کرتے ہو، لیکن ظلم کا شکار ہم ہیں کیونکہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہے، اور یہ شروع سے آ رہا ہے، جو بھی حق پرست ہوں گے ان پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے، حق پرست پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مکی زندگی سرکار کی دیکھیں، مدنی زندگی سرکار کی دیکھیں، اہل بیت اطہار کا واقعات دیکھیں، جو حق پہ ہوگا اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضور داتا ہے گنج بخش فیض عالم، آپ کے صحیح العقیدہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ پکے سنی سید، حسبی نسبی سید، سرکار کی اولاد، علی پاک کی اولاد، امام حسن حسین کی اولاد، اور اتنا بڑا ولی کامل۔ وقت تو نہیں ہے لیکن عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے مسجد شریف بنائی لاہور میں، لوگوں نے کہا آپ کی مسجد کا قبلہ کی طرف رخ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک نہیں، فرمایا چلو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، لاہور میں کھڑے ہیں، فرمایا سامنے دیکھو، کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھنے والے میرے اور آپ جیسے ہیں، وہ سارے داتے گنج بخش نہیں ہیں، لیکن نگاہ کا فیض داتے گنج بخش کا پہنچ رہا ہے۔ فرمایا سامنے دیکھو، قدموں میں گرے پڑے، حضور کعبہ نظر آ رہا ہے۔ بس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا نعرہ آپ کا، اللہ آپ کو جزا خیر دے، وقت نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش صفحہ نمبر 194 اور 95 پر جب امام علی مقام امام زین العابدین یزید کے دربار میں پہنچے، یہ پوری تفصیل ہم آپ کو عرض کریں گے اس سال، یہ ابھی بہت سارے لیکچر پڑھے اس موضوع پر، اتوار بھی ہے ہمارے پاس، جمعہ بھی ہے، آپ کو یہ بھی بتائیں گے واپسی کیسے گئے، کہاں تک گئے، کیسے پہنچے، معاملات کیا ہوئے، یزید کے دربار میں خطبے کیسے تھے، جناب سلام اللہ زینب علیہ السلام کا کیا خطبہ تھا، امام زین العابدین کا کیا خطبہ تھا، اس کتے انسان کے کلمات کیا تھے، لیکن کچھ وقت لگے گا، ابھی بہت کچھ ٹائم پڑا ہے وہاں تک پہنچنے میں۔ میرے بھائی داتا صاحب فرماتے ہیں، جب میرا امام زین العابدین یزید کے دربار میں ہے تو کوئی شخص پوچھتا ہے، کیف اصبحتم یا علی و یا اہل بیت رحمت، اے امام زین العابدین، اے رحمت کے گھرانے والوں، جن کے گھروں پہ رب کی رحمت برسی رہتی ہے، جن کے گھروں پہ رب کی رحمت، کیف اصبحتم، یہاں تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، یزید کے دربار میں اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اب میرے کلمات ہوں یزید کے خلاف تو لوگ کہتے ہیں تعصب ہے، اب سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے کے جملے سنو، اور سنانے والے کون ہیں؟ حضور داتا گنج بخش، حضور داتا جن سے شاید کوئی 350 سال پہلے واقعہ کربلا ہوا ہے، داتے گنج بخش کے دنیا میں تشریف لانے سے شاید کوئی 350 سال پہلے واقعہ ہے کربلا ہوا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین نے بڑا تاریخی جواب عطا فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصبحنا من قوم منا بمنزلت قوم موسیٰ من آل فرعون، فرمایا میں تو یہاں اپنے آپ کو ایسے ہی پا رہا ہوں جس طرح موسیٰ فرعون کی قوم میں اپنے آپ کو پاتا تھا۔ یزیدیوں کو امام زین العابدین نے کس قوم سے تشبیہ دی ہے؟ فرعون کی قوم سے۔ بلند آواز سے بولو، کس قوم سے؟ تو میرے امام پاک کا نظریہ یہ ہے، امام زین العابدین کا عقیدہ یہ ہے کہ یزیدی فرعونی ہے۔ یزیدی کون ہے؟ اب جو فتویٰ امام پاک پہ لگانا ہو وہ میرے اوپر بھی لگانا، میرے مسلک پہ بھی لگانا۔ ہم کہتے ہیں یزیدی فرعونی ہے۔ یزیدی کیا ہے؟ پھر امام پاک نے دلیل دی، فرمایا یذبحون ابناءنا ویستحیون نساءنا، فرمایا تم نے نہیں دیکھا فرعون نے بھی موسیٰ کی قوم سے مردوں کو ذبح کرا دیا تھا، اور اس لعنتی نے بھی اطرت رسول کے کنبے کے سارے مردوں کو ذبح کرا دیا ہے، وہ بھی عورتوں کو معافیہ دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، اس نے بھی ہماری ماؤں بہنوں پھپھیوں بیٹیوں کو کیا کیا ہے؟
چھوڑ دیا ہے. فرمایا ابھی پوچھتے ہو ہم کس حال میں ہیں؟ ہم تو ایسے ہیں جیسے فرعون کی قوم میں کوئی مسلمان کھڑا ہو. اب انصاف سے بتاؤ، داتا گنج بخش تو نہیں بھول سکتے نا؟ حضور داتا گنج بخش فرما رہے ہیں امام زین العابدین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو یزید کے دربار میں ایسے سمجھتے تھے جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام حق پہ تھے نا، فرعون باطل پرست تھا، فرعون مشرک تھا، فرعون کافر تھا، دین اور دین والوں انبیاء کا دشمن تھا. میرے امام زین العابدین کے کلمات پہ غور کرو، آپ فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک یزید ایسے ہی ہے جیسے فرعون ہے. کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ فرمایا یزید کے جو چمچے کرچے ہیں ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے فرعون کی فوج اور چمچے کرچے تھے. آپ کیسے؟ فرمایا میں ایسے ہوں جیسے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. فرمایا جیسے وہاں حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور فرعون باطل پہ تھا، یہاں حق امام زین العابدین کے ساتھ کھڑا ہے اور یزید کیا ہے؟ باطل پرست ہے. اور اتنا دردناک خطبہ ہے نا آپ کا جو آپ نے وہاں دیا تھا، اور جو ان بدبختوں نے کلمات بولے تھے، وہ تو جب جمعہ آئے گا نا انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سید کہتے کس کو ہے. سید کہتے کس کو؟ ہر موذی سید بنا ہوا ہے. صحابہ کو بھونکنے والا بھی سید ہے، سرکار کی آل کو بھونکنے والا بھی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سرکار دو جہاں کے صحابہ ازواج کا دشمن بھی سید بنا ہوا ہے. میں ثابت کروں گا امام زین العابدین کے عقائد اور آپ کی سیرت سے کہ سید کہتے کس کو ہے. سید کہتے ہیں. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یزید لعنتی ہے، بولو نا. یزید جہنمی ہے، جو یزید کو اپنا امیر المومنین کہے وہ بھی لعنتی ہے، اور وہ بھی یزید کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اللہ کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. کیمرہ بند کریں.